اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے شیراز اور کنار آب رکنار بات وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کے مشقی سوالات ہیں جن کو ہم ریڈ بھی کریں گے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح دکھاؤں گی کہ آپ اپنے رف رجسٹر پہ ان کو لکھ کے اپنی طرف محفوظ کر لیں تاکہ آپ پیپرز کی امتحان کی اچھے سے تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مصنف سحر خیزی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیز کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے. جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں چرند پرند کی اور بات ہے. انسانوں کا اتنا سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، اس کا مزہ صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے. اگلا ہمارے پاس سوال ہے، حافظ کے مزاج پر ان کے ویران کا نسخہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی، یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا جاتا ہے. اگلا سوال ہے جی، شیخ سعدی کے مزار پر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، احاطہ کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی. یوں لگتا تھا کہ ذرا ذرا دامن کشاں ہے. جب مزے سے عورتیں رخصت ہوئی، ہم فاتحہ کے لیے بڑھے. لیکن جانے کیا ہوا، ماجی بھر آیا اور ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا. جتنا ضبطہ کرنے کی کوشش کرتے، سیلاب اور امڑتا تھا. اس کا اگلا سوال ہمارے پاس ہے جی، ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی؟ تو اس کا آنسر ہے جی، ڈرائیور کا نام منظور تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے. لیکن یہ دعویٰ اس کے ہم نام منظور کے دعوے آنا نحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا، کیونکہ اصل میں اسے صرف ایک لفظ آتا تھا، یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر استعمال کرنے پر مصر تھا. ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا تھا. گفتگو کم ہو پیش یوں ہو رہی تھی. اچھا سوال، فارسی میں میاں منظور، تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ تو یہ آگے کا یعنی کہ یہ وہ مکالمہ ہے، وہ یس کہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جہاں اسے اصفہان کے کوس پر ہے، پھر وہ یس بولتا ہے. آگے پھر یہاں جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے، پھر وہ یس. پھر آگے ہمارے پاس سوال ہے، دارا اور سکندر کون تھے؟ اچھا، تو یہ تاریخی نام ہے، یہ ہم جواب میں دیکھتے ہیں. دارا ایران کا مشہور بادشاہ تھا جس نے سلطنت کی حدیں بہت وسیع تھی، جبکہ سکندر اعظم، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے ایگزامس کے لیے، سکندر اعظم قبل مسیح، اس کو ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، قبل مسیح مقرونیہ یونان کا حکمران تھا. سکندر اعظم نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی. سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کر کے دارا
دارا کو شکست دی اور اس کو قتل کر کے اس کے سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اگلا سوال ہے جی، ڈرائیور منظور اور مصنف کے درمیان کرائے کا کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس کا آنسر ہے جی، مصنف نے واپسی پر دل ہی دل میں یہ حساب لگایا تھا کہ جب ڈرائیور کو کل 30 تومان دے دوں گا تو ڈرائیور منظور انہیں شکریہ کے ساتھ قبول کر لے گا، لیکن منظور 35 لینے پر بضد تھا، اس لیے مصنف کو 35 تومان ہی ادا کرنے پڑے، جس پر منظور شکریہ باخدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ چنانچہ مصنف کو 35 تومان ہی ادا کرنے پڑے کیونکہ وہ جہاز سے لیٹ ہو رہا تھا اور جھگڑے فساد کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگلا میرے پاس ہے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ اس کا ہے جی، خدا نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھا رے۔ اچھا، یہ آپ لوگ ایک دفعہ نظر ڈال لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی، ہم نے فاتحہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے رشک کا سیلاب رواں تھا، جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور الٹتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بھی ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اوکے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو رجسٹر پہ لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اس چیپٹر میں سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ دارا اور سکندر جو تاریخی ہیں، جن کی نالج ہمیں ہونی چاہیے، وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، آپ کے لیے وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی اگر آپ کو کچھ بھی مزید مجھے چیپٹرز کے بارے میں پوچھنا ہے یا اپنے ویڈیوز میں کچھ بھی مزید ایڈٹ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں الفاظ جملے کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں، الفاظ معنی کی بھی، تو آپ مجھے کمنٹ میں پلیز بتا دیں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جانے سے پہلے آپ لوگ بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میرے سبسکرائبرز مزید بڑھے، اور جنہوں نے میرے چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لیے بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔